بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ سٹوری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور نیک بندے کے متعلق ہے۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مخالفین کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ کوئی شرک کی آڑ میں آ کر، کوئی مزاروں کی آڑ میں آ کر، کوئی کسی آڑ میں آ کر، کوئی کسی آڑ میں آ کر۔ دیکھیے، بہت ساری خرافات ایسی ہیں جو کہ آج کل کے خود لوگوں نے ایجاد کی ہیں۔ اب جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کام یوں کرو، یہ کام یوں کرو، انہوں نے تو نہیں کہا۔ اب جو لوگ غیر شرعی کام کرتے ہیں ان کو یہ لعنتی کچھ کہتے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات کہتے ہیں ناظرین کرامی، جو کہ ایک عام انسان کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء تو چھوڑیں، ایک عام انسان کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بڑی مشہور حدیث کریمہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آپ فیصلہ فرمائیے، کیا وہ بندہ جس نے ساری زندگی چند بندوں کو کلمہ نہ پڑھایا ہو، چند بندوں کو نماز کا پابند نہ کیا ہو، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے؟ یا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے سروں پر امامے سجائے، لاکھوں لوگوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنایا، لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی ہزاروں سنتیں سکھائیں، صرف سکھائیں بھی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی پریکٹیکلی کرا کے دکھایا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ سٹوری سنیے۔ منقول ہے کہ 2 انگریز ایک بہت بڑے عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا ہی مشہور یہ فرمان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو ان 2 انگریزوں نے پڑھ کر اس عالم دین سے پوچھا کہ تمہارے نبی فرما کر گئے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بھلا ایک بات تو بتائیں۔ اس عالم دین نے کہا، پوچھیں۔ تو ان 2 انگریزوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جو تھے وہ تو جانوروں کی بولیاں تک سمجھتے تھے۔ آپ اس بات کا ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت دیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کی امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں؟ ٹھیک، اس بات کا ہمیں ثبوت دیں گے۔ اس عالم دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کے صدقے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم دین کے صدقے میرے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ میں انشاءاللہ الکریم جیسا میرا عقیدہ تھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک میرا عقیدہ یہی رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خادم تھا، چاہنے والا تھا، ہوں، اور انشاءاللہ الکریم مرتے دم تک رہوں گا۔ ناظرین گرامی، اتفاق سے اس وقت 2 گونجیں آسمان پر چلی جا رہی تھی، اڑ رہی تھی۔ فرنگیوں نے یعنی دونوں انگریزوں نے عرض کیا کہ وہ جو گونجیں اڑی چلی آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ان عالم صاحب نے فرمایا، میں تو خاک پائے اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہوں، میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اصرار کیا۔ اب وہ جو اصرار کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عالم دین نے دعا کی کہ یا اللہ اپنے خزانے سے آج مجھے طاقت عطا فرما، میں ان کو ان پرندوں کی بولی بتاؤں، اور ہو سکتا ہے میرے بتانے کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی نے
یہ کہا کہ انگریزوں کے اصرار پر کہ یہ جو پچھلی گونج ہے اس سے اگلی گونج کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو اندھیرا ہو رہا ہے. پچھلی نے اگلی کو جواب دیا کہ جب ہم پچھلی وادی میں جلدی سے اتری تھی تو میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے مجھ سے تیز نہیں اڑا جا رہا. آہستہ آہستہ تم چلو، میں پورے زور سے چلتی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ رہ سکوں، کیونکہ تم ٹھیک ہو لیکن میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے. اب ان فرنگیوں کے پاس اس وقت بندوق تھی اور وہ دونوں بڑے نشانہ دار تھے. انہوں نے فوراً اپنی بندوق سیدھی کی، نشانہ لگایا اور گولی ماری. ان کونجیں نیچے گری تو جا کر ان فرنگیوں نے دیکھا حقیقت میں بھی وہ جو پچھلی کونج تھی اس کے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا. اب ان دو فرنگیوں نے، دو انگریزوں نے جیسے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیں، واقعی دین اسلام سچا ہے. اب ناظرین گرامی، اس عالم دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر دو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، دین اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک کی عطا سے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اب اس واقعے کو، اس سٹوری کو لوگ تھوڑا سا غلط رنگ دیکھ کے لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلائیں، لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک شرک کی جا کر تعلیم دیں کہ فلاں دیکھیں شرک کرتا ہے، کیونکہ یہ اختیارات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور یہ عام بندوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے جس کو جو دے، جتنا دے سکتا ہے، ٹھیک. لیکن آج کل خاص طور پر اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو غلط تعلیمات اپنے اندر ڈال رکھی ہیں یا گھڑ رکھی ہیں، ان میں ان لوگوں کا قصور ہے جو غلط تعلیمات کو عروج پر پہنچا رہے ہیں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کا. ناظرین گرامی، آپ اگر روزانہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی باتیں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ الکریم بڑی خوبصورت اور پیاری بات لے کر حاضر ہوں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. فی الحال میری طرف سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.